بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے علاقے اور ایسے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جہاں سے ایک کذاب دجال نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ وہی یمامہ کا علاقہ جہاں سے مسلمہ ایک کذاب نے جھوٹی نبوت کا اعلان کیا۔ حضرت ثمامہ بن اسال اس زمانے کے اندر زندہ تھے۔ ان کی زندگی میں وہ اسی طرح دین اسلام پر قائم تھے۔ حضور علیہ السلام سے وفاداری آپ کے وصال تک قائم رہی۔ آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جیسے بہت سارے قوم اور قبیلے، بہت سارے علاقے، بہت سارے لوگوں کی اکثریت ایسی ہوئی جنہوں نے آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد مختلف قسم کے ہیلوں اور بہانوں کے ساتھ دین اسلام کا رد کیا۔ بعض نے انکار زکوٰۃ کر دیا، بعض نے انکار نبوت کا اعلان کیا۔ اسی طرح بعض لوگوں نے مختلف انداز سے بہت سارے اسلامی تعلیمات کا انکار کرتے ہوئے اسلام سے نکلنے لگے۔ وہ اجتماعی اور انفرادی طور پر ایسے فتنے نمودار ہوئے جن میں سے ایک بہت بڑا فتنہ مسلمہ کذاب کا تھا، جو بنی حنیفہ کا ایک جھوٹا دعویٰ کر کے اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دینی شروع کر دی، اور اس نے مختلف لوگوں کو یہ کہا کہ میرے اوپر ایمان لاؤ۔ تو حضرت ثمامہ بن اسال ان کے سامنے ڈٹ گئے اور انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ غلط راستے پر تمہیں لگانا چاہتا ہے، یہ خود بھی گمراہ ہے، تمہیں بھی گمراہ کرے گا، اس لیے تم خود کیا کرو، اس سے بچو، یہ بدبخت ہے، بدبختی کی دعوت دے رہا ہے اور اس بدبختی کو تم پر مسلم کر رہا ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا اور کہنے لگے اے بنو حنیفہ والو، تم باز آ جاؤ، مسلمہ کذاب کی دعوت سے بچو۔ تم اس کی بات کو اچھی طرح سے جانتے ہو کہ ایک وقت کے اندر دو نبی نہیں ہو سکتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر اور رسول تھے۔ ان کے بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے اور نہ ہی کسی نبوت کا اعلان ہونا ہے۔ جو کچھ اللہ نے پیغمبروں کے پاس بھیجنا تھا وہ آخری پیغمبر اور رسول ہیں۔ آپ کے پاس تعلیمات وحی کے ذریعے قرآن مجید کا نزول ہو گیا، اس لیے پھر آپ نے ان کے سامنے یہ تلاوت کی، حامیم پڑھی، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، اور فرمایا کہ اللہ نے اس کتاب کو نازل فرمایا اور اللہ کی طرف سے ہی یہ غالب اور دانا ہے، گناہ کا بخشنے والا، توبہ کا قبول کرنے والا، سخت عذاب والا، قدرت والا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم سب نے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ پھر فرمایا کہاں اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم کتاب اور کہاں مسلمہ کذاب کا جھوٹا قول، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے مینڈک تم جتنا چاہو ٹرٹر کرتے رہو اور اس ٹرٹر سے تم پیٹنے سے پانی سے روک نہیں سکتے اور پانی کو گدلا نہیں کر سکتے۔ پھر وہ اپنے قبیلے کے ان لوگوں سے کہنے لگا ان دونوں کلاموں کے اندر موازنہ کرو، اللہ کی کتاب کیسی عظیم کتاب ہے اور اس کی بکواس کیسی عجیب سی بکواسات ہیں، اور اسلام پر ثابت قدم رہو اور اللہ کی راہ کے اندر جہاد کرو، اس کے دین کو زمین پر غالب کرو، مرتدین کے خلاف کلمہ حق بلند کرو۔ یہاں تک کہ حضرت ثمامہ بن اسال اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسلام کا پرچم لے کر اسلام کی اس عظیم جنگ میں کود پڑے، مسلمہ کذاب کا مقابلہ کیا۔ مختلف قسم کے جتنے بھی اور فتنے تھے ان کے تعاقب کے لیے آپ نے اپنی قوم کے ساتھ مل کر ان کا سامنا کیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام پر جس انداز سے ڈٹ کر انہیں ہدایت کا یہ مقام عطا کیا تھا اور یہ عظمت عطا کی کہ انہوں نے ہر فتنے کا سامنا کیا، ہر باطل نظریے کا سامنا کیا، ہر جھوٹے اور دجال کا سامنا کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ قوت استقامت انہیں عطا کی اور انہوں نے پوری زندگی کے اندر اس پر قائم رہ کر ایک مثال قائم کر دی۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام